اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ملے گا۔ پہلا، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں کثرت سے عبادت کی۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ چوتھا، وہ آدمی جن نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اسی دوستی پر ہی مرا۔ پانچواں، وہ متقی
جس کو کسی عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے جو دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ ساتواں وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں خوف خدا میں بہہ نکلی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے محدث کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو خوش ذوق بھی تھے، خوش خوراک بھی تھے، خوش مزاج بھی تھے، خوش اتوار بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم نوازی یہ کی کہ جید صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور اکتساب فیض اور اکتساب علم کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں، آپ کی ظاہری حیات میں علوم کے سمندر اپنے سینوں میں جو سے معجزن کر لیے تھے ان میں سے سب سے پہلی ہستی جن سے انہوں نے علمی استفادہ کیا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ذات پاک تھی۔ پھر حضرت انس بن مالک کی خدمت میں یہ کئی برس تک رہے اور ان کی وفات تک، ان کے وصال تک، حتیٰ کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو نہلایا، غسل بھی دیا اور ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی۔ یہ ان کی خاص شان ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، حضرت حذیفہ بن یمان اور سیدنا ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ اور امام حسن علیہ السلام، ان سب سے انہوں نے اکتساب فیض اور اکتساب علم کیا، اور ان کے شاگردوں میں ایک لمبی تعداد ہے جن لوگوں نے اس ہستی سے جو تھا اکتساب فیض کیا، جن میں حضرت مالک بن دینار اور جناب اون جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی خاص وجہ شہرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فن عطا کیا تھا۔ میں بنیادی طور پر عرض کروں کہ انسانوں میں انبیاء کرام منشاء الہی کے رازداں ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اسی طرح انسانوں میں سوائے انبیاء کرام کے کسی کی خواب حجت نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، کتب و ابدال ہو، کوئی ہو، اس کی خواب حجت نہیں، لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ ان کی خواب حجت ہوتی۔ باقی لوگ جو ہیں ان کے خواب جو ہیں کبھی تو وہ بالکل ہو بہو ہوتے ہیں اور کبھی ان کی تعبیر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور ان ہستی کو جن کا آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر پہ آپ کی کتاب جو ہے وہ اولین بھی ہے، اور اگر میں کہوں آخری کتاب بھی ہے۔ خوابوں کے معاملے میں اس سے بہتر کتاب الرؤیا جو انہوں نے لکھ چھوڑی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں مسلمانوں کی 14 صدیوں کی تاریخ میں۔ اور ناظرین کرام، یہ ہستی تھی حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے خوش مذاق تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے، اور بعض اوقات امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، دوستی تھی آپس میں، تو امام حسن بصری جو تھے وہ بڑے حیران بھی ہوتے تھے اور کسی وقت ان کو ڈانٹ بھی پلا دیتے تھے کہ یہ ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے تھے، بڑی خوش مزاجی ان کے مزاج میں تھی۔ ناظرین کرام، خواب بہت عجیب چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پہلا انسان جو تھا اس نے دنیا میں قدم رکھا، اس سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ انسان خواب اچھے بھی دیکھتے ہیں، انسان خواب برے بھی دیکھتے ہیں، انسان ایسے خواب دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے، پراگندہ خیال بھی ہوتے ہیں جن سے دل میں بوجھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خواب ادھورے دیکھتے ہیں، کچھ خواب مکمل دیکھتے ہیں، کچھ خواب بنتے بھی ہیں، کچھ دن کو بھی خواب دیکھتے ہیں، کچھ رات کو بھی خواب دیتے ہیں۔ اور خوش نصیب حضرات، یہ مملکت خدا داد پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اور پھر اس کو قائد اعظم نے، پیر جماعت علی شاہ نے، پیر برچونڈی نے، مولانا عبدالحمد بدایونی نے، محدث اعظم نے، اور جو تھے ہمارے بزرگ جو تھے، ان سب نے جو خواب دیکھا تو اس کو قائد اعظم نے پھر تعبیر، اور ان بزرگوں نے علامہ کے خواب کو تعبیر بخشی تھی۔ ناظرین کرام، صالحین اور عام لوگوں کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ صالحین کو اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی اور کرم کیا ہوتا ہے کہ وہ خواب سے ان کو جو اشارے آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ جہاں تک انبیاء کرام کے خوابوں کا تعلق ہے، اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات تو وہ جو خواب آئے وہ ہو بہو اسی طرح تھے جیسے فتح مکہ والا خواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح بعض خواب جو تھے آپ کے، وہ تعبیر ان کی جو تھی وہ ظاہر ہوئی اور آپ نے خود تعبیر اس کی بیان کی۔ اس کی مثال غزوہ احد والی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ جو تھے
ان کا خواب کا جو معاملہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص تعبیر کی جو قوت اور عطا کی ہوئی تھی. اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ جو خواب ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور میں کچھ میڈیا کی وجہ سے نہیں بیان کر سکتا. ایک یہاں کے بہت بڑے جو تھے صاحب عالم دین اور دانشور تھے, انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے تو ساری عمر کبھی خواب نہیں آیا, جس کے جواب میں مولانا جو تھے احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا میاں تو پھر تم نے تو بہت کچھ کھو دیا, یہ تو نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا. انبیاء کرام کے خوابوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہو بہو اسی طرح ہی جو تھا اس پہ آپ نے عمل کر دیا. اور جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے ستارے جو تھے وہ سجدہ ریز جب ہو رہے تھے تو اس کی آپ نے کس طرح انٹرپریٹیشن کی, اور پھر خوابوں کی تعبیر کا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کو ملکہ تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر شاہی تخت بھی آپ کو نصیب ہوا. اس طرح ناظرین کرام جو خواب ہیں ان کے بارے میں سیدنا انس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور اذان کی ابتدا بھی آپ جانتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ اذان دیکھی تھی اور دی تھی, اور پھر وہ آج تک جو ہے وہ سنت بن گئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی اگر ڈراؤنا خواب دیکھے تو یہ شیطان ہوتا ہے اور جو اس سے کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں وہ آئیں تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس پہ بھی آج میں اپنے اسکالر حضرات سے پوچھوں گا. اور کیا خواب ہر ایک سے بیان کر دینا چاہیے جس سے بھی کوئی دوست احباب میں سے کس کو خواب جو ہے وہ بیان کرنے چاہیے. اور پھر خوابوں کے معاملے میں مجھے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی یاد آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باہاں ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں متا پھر وچھڑ نہ جاواں. اور پھر نعت کا شعر بہت خوبصورت ادیب رائے پوری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا. اور عاشق کے یہ مولانا حسن رضا خان بریلوی ہیں, فرماتے ہیں عاشق کے قلب و چشم میں رہتی ہیں حسرتیں تم کس کے دل کے چین کن آنکھوں کے خواب ہو, اور میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. ناظرین کرام آج حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے بارے میں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. جی علامہ صاحب پہلے تو حضرت امام محمد بن سیرین کے بارے میں کچھ تھوڑا, میں نے تو اشارے ایک دو صرف کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بھی ہاں میں 3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد پھر بعد میں آنے والا زمانہ اور اس کے پھر بعد آنے والا. اس میں صحابہ اور تابعین ان 2 زمانوں پر آپ نے خیر کی مہر ثبت فرمائی ہے کہ میرے بعد یہ 2 زمانے بہترین زمانے ہوں گے. اور یہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی رسول ہیں. پہلا تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ اس زمانے میں تشریف لائے جس کو میرے نبی نے بہترین زمانہ قرار دیا, تو آپ کی بہتری اور خیر کی مہر ثبت ہوئی رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے. دوسرا آپ دیکھیے کہ 2 عظیم المرتبت ہستیاں, پہلی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس کے ساتھ آپ نے جن کے ساتھ عمر کا طویل حصہ گزارا, اور آپ کی شخصیت ایسی ہے انس بن مالک آپ رسول کریم علیہ السلام کے خادم خاص تھے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ 10 برس تک, اور آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم, اتنا دیکھیں لمبا پیریڈ ہے, فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نبی نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کام کیا ہے کیوں نہیں کیا, کبھی آج تک اف تک نہیں کہا 10 سال میں. اور یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, یہ خاصہ نبوت ہے, عام بندے کے لیے ممکن نہیں. تباہ کا نشیب و فراز اتار چڑھاؤ, یہ وہ کلزم محبت اور وہ ظرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ساری دنیا سما جاتی ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ممکن ہو کہ آپ کا کوئی خادم ہو
اور آپ کی تباہ کا نشیب و فراز اور تار چڑھاؤ جو ہے وہ موجود نہ ہو اور آپ سخت سست بات نہ کہہ سکیں. لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے 10 سال میں، اور بلکہ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ تربیت یوں فرمائی کہ گھر سے ایک کام بھیجا، آپ بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہو گئے. حدیث پاک آپ کے پیش نظر ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نے جا کے دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا. فرمایا ہم نے تو آپ کو کام بھیجا تھا. اور صدیقہ کائنات نے تم نے ہمیں بڑا انتظار کروایا. بڑے کتنے مشفقانہ کلمات ہیں. اور صدیقہ کائنات نے جب کسی بات پر ہلکی سی ناراض ہوئی کہ کام بھیجا تھا تو پیالہ کدھر ہے، تو عرض کیا پیالہ تو ٹوٹ گیا. تو آپ جب ناراض ہوئی فرمایا عائشہ ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، بچے کا دل تو نہ توڑو نا. تو یعنی اس طرح تربیت انس بن مالک کی ہوئی. اور آپ نے تربیت فرمائی امام حسن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت آپ کو عطا فرمائی کہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر جو رسول کریم علیہ السلام کے بعد سب سے مخلوق کے اندر، امت کے اندر سب سے بہترین افضل ہے، آپ کو آپ کی خدمت کا موقع میسر آیا. اب آپ تینوں پہلوؤں کو دیکھیں کہ اس بہترین زمانے کی مہر ثبت ہوئی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے. تربیت کی جناب انس بن مالک، والدہ کی تربیت سیدنا صدیق اکبر نے کی، ان کی سیدنا انس بن مالک نے کی. سبحان اللہ. اب جو یہاں سے شخصیت اس سانچے میں ڈھل کے آ رہی ہے، آپ دیکھیں وہ شخصیت کیا ہوگی. اس شخصیت کے کردار، اس کے اخلاق، اس کا علم، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ابھی آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کائنات کے اندر انسانوں کے لیے سب سے اعلیٰ، افضل اور باکمال منصب نبوت کا ہے. اور جو علم نبوت ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، عرفہ اور باکمال ہے. اور جو اس کا جز ہوگا وہ بھی سب سے اعلیٰ، افضل اور باکمال ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان اجزاء میں سے ایک جز عطا فرمایا، تو گویا یہ بھی آپ کی بارگاہ الہی سے مہر ثبت ہو رہی ہے کہ جو سب سے افضل علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جز آپ کو عطا فرمایا. اچھا جی، مفتی صاحب بطور محدث اتنی احتیاط کہتے کرتے تھے جب حدیث پاک بیان کرتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کو واضح کرنا چاہوں گا. جیسا کہ علامہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو اسلام میں سبقت لے جانے والے اور اولین مہاجرین میں سے اور جو انصار میں سے، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تابعین بھی اس میں شامل آ گئے، شامل ہے. اور رہتی دنیا تک کہ وہ تمام مسلمان جو احسان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن اولین مصداق جو ہیں تابعین کرام ہیں. حضرت علامہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف اور عظمت بھی حاصل ہے کہ آپ تابعین کے جو 3 طبقات زمانے کے اعتبار سے ہمارے محدثین نے جو ہے بیان فرمائے، ان میں دوسرے درجے پر ہے، اوساط تابعین میں سے ہیں. کیونکہ انہوں نے کبار صحابہ کرام کی زیارت نہیں کی، بلکہ جو صحابہ کرام کے اندر بھی جو اوساط صحابہ کرام ہیں، جو درمیان والے ہیں، ان کا جو ہے ان کی آپ نے زیارت کی. اس طرح اوساط تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور روایت کے اعتبار سے جو تابعین کی جو 15 کلاسز یا 15 درجات جو بیان کیے گئے، طبقات بیان کیے گئے، آپ ان میں بالکل اعلیٰ ترین درجے میں شامل کیے جاتے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ احادیث کے انتخاب میں اور احادیث کو بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے، تو آپ بہت زیادہ محتاط تھے اس اعتبار سے کہ آپ سماعت بھی جب فرماتے ہیں، یعنی حدیث مبارکہ کو لیتے ہیں، تو اس وقت بھی احتیاط کرتے کہ ہر ایک سے نہیں لیتے، بلکہ آپ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دین کا علم ہے، لہٰذا تم دین کا علم لیتے وقت یہ بھی دیکھا کرو کہ کس سے لے رہے ہو. اسی طرح احادیث مبارکہ کو بیان کرنے یا روایت کرنے کے حوالے سے بھی آپ بہت محتاط تھے کہ آپ بالمعنی احادیث کو بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ لفظ با لفظ جو ہے آپ بیان کرتے اور اس میں اس بات کا خیال رکھتے کہ کوئی لفظ زیادہ یا اس میں کمی واقع نہ ہو، اس قدر محتاط. ابھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں
یہ آپ کی والدہ ہیں امام ابن سیرین کی. اچھا امام ابن سیرین کے ہاں نہیں میں نے کہا شاید ادھر آپ نہیں میں ان کی والدہ آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہیں. ان کو ایک اور بھی اعزاز بلکہ 2 ایسے اعزازات حاصل ہیں جو شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہے کہ جب حضرت صفیہ کا نکاح ہوا تو اس وقت 3 امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین جو ہے ان کے نکاح میں شامل تھی اور 18 بدری صحابہ کرام سبحان اللہ 18 بدری صحابہ کرام جو ہے آپ کے سیدہ نکاح عائشہ میں صدیقہ سیدہ ام سلمہ تیسری کون تھی تیسرا مجھے ابھی ذہن میں نہیں بلکہ 3 امہات المومنین ہیں اور 18 بدری صحابہ کرام. یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں آپ کی ذات میں ان سبوں کا پرتو ریفلیکشن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کثرت سے بیان کرنے والے ہیں, آپ کو جو ہے یعنی علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث کے علاوہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ جو ہے خواب کی تعبیر کا جو ہے علم آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جو 6 مشہور معبرین ہیں حضرت دانیال, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام محمد بن جو ہے حضرت امام جابر مغربی, حضرت ابراہیم کرمانی, حضرت اسماعیل بن اشعث اور ان کے علاوہ حضرت ابن سیرین, ان 6 میں سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اور آپ کی کتاب جو تعبیر الرؤیا ہے اس کتاب کو جو ہے حاصل ہوئی. بالکل صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک علم تعبیر کا تعلق ہے تو علم تعبیر جو ہے خواب کی تعبیر اس کی عظمت ہمیں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے. حضرت امام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بالکل سورہ یوسف کے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ اسی طرح آپ کا رب جو ہے آپ کو منتخب فرمائے گا, آپ کو سلیکٹ فرمائے گا اور آپ کو تعویل الاحادیث یعنی خواب کی تعبیر کا علم دے گا. اب دیکھیں نبی اسی کے ساتھ ہے فاطر السماوات والارض نہیں, یہ وہ آگے ہے, یہ بالکل ابتدا میں ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تو نبی کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے بعد یعنی جس چیز کی خوشخبری سنا رہا ہے وہ ہے خواب کی تعبیر کا علم. گویا کہ ایک ذیشان علم ہے جو نبی کو جو ہے رب کائنات نے عطا فرماتے وقت اس کو ایک اعزاز کے طور پر, ایک آنر کے طور پر جو ہے ان کے لیے بیان فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سلطنت مل گئی اور ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان جو ہے شان و عظمت کا اظہار فرمایا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. ٹھیک ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے جو ہے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور خواب کی تعبیر کا علم بھی مجھے سکھا دیا. گویا کہ خواب کی تعبیر کا علم وہ ذیشان علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا. بہت دلچسپ بات میں ابھی اپنے اسکالر کو بھی سنا رہا تھا. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ بہت ہنستے تھے اور کچھ فربا بھی تھے. تو لکھا ہے کہ وہ جب ہنستے تھے بعض اوقات تو ہنسی کنٹرول ہی ہوتی, امام حسن بصری ڈانٹتے تو وہ ایسے رول کرتے ہوئے چلے جاتے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتے, تو اس طرح کرتے تھے. ایک دفعہ وہ کوئی کسی کے ساتھ ان کا مقدمہ ہوا تو ان کو جیل ہو گئی کچھ 2-4 دن کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. 20 برس پہلے میں نے کسی شخص کو مذاق میں کہہ دیا تھا وہ ایک کالی رنگت والے, اس کی سزا یہ 20 برس بعد مجھے آج ملی ہے, یہ میں تعبیر اس کی بیان کر رہا ہوں. تو یہ اتنی بڑی ہستیاں, یہ ان کی احتیاط کا عالم تھا کہ ایک فقرہ جو تھا اس کی یہ سزا,
اور ہم ہر وقت پتہ نہیں کتنے دل توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جی دیکھیں خواب کے حوالے سے علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے اصول بیان فرمائے ہیں. ہمارے ہاں ان اصولوں کو عام طور پر پیش نظر نہیں رکھا جاتا اور ہم ہر ایک سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب پر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, موسم کے بھی اثرات ہوتے ہیں, جو ہاضمے کے بھی, جی جو خواب کس طرح کی کھائی ہے, جی جو خواب دیکھ رہا ہے ہے اس کے اعمال کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس میں ایک مثال میں عرض کروں جو تعبیر الرؤیا کے اندر علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے درج بھی فرمایا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے حج بیت اللہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اسی طرح کا خواب بیان کیا تعبیر پوچھنے کے لیے کہ میں اذان دے رہا ہوں جو ہے نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا. اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ خواب ایک ہی ہے لیکن تعبیر دو مختلف بتائی جا رہی ہے. تو آپ سے انہوں نے پوچھا الجھن کو سلجھانے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کی پیشانی پہ جو ہے سعادت کے آثار مجھے نظر آئے, نیک بختی کے آثار نظر آئے. تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو ہے وہ یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ حج کی آیت ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو یعنی اذان دو. تو اس کی سعادت کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی. اور دوسرا جو شخص آیا تھا تو اس میں شقاوت کے آثار مجھے نظر آئے. تو مجھے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ یاد آئی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ ایک قافلے والوں یہ چور ہیں, اِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ, کہ یہ چور ہے. تو میرے ذہن میں اور پھر یہی ہوا, بعد میں یہی ہوا کہ پہلے کو حج کی سعادت نصیب ہوئی اور دوسرا جو ہے چوری کے الزام میں پکڑا گیا. اچھا جی اپنا علامہ صاحب, وہ کسی نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے, ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا؟ تو جب کوئی خواب آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعبیر بھی اسی سے لینی چاہیے جو کوئی بہتر آدمی ہو اور جس کو اس فن پہ ہو, ورنہ بعض اوقات بندوں کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیا جاتا ہے. ظاہری خواب جو ہے بظاہر ڈراؤنی لگ رہی ہوتی ہے, تعبیر اس کی بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں نا, رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو برا خواب آئے تو بائیں جانب تھوک کے آپ اپنی کروٹ بدل لیں اور کسی کو بیان نہ کریں. وہ پڑھے قل اعوذ برب الفلق اور وہ ناس پڑھ لیں. فلا یحدث بها الا من يحب, فرمایا خبردار خواب صرف اس کو سناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے, تمہارے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے, جس کے بارے میں حسد میں نہ مبتلا ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خواب اچھا ہو اور تعبیر الٹ کر دے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, اس کے دل کے اندر شقاوت اور بغض ہو اور تمہارے لیے باعث جو ہے وہ آزار بن جائے. تو بڑی سادہ سی بات ہے. آپ دیکھیں, آپ اس کو اگر اپنا خواب سناتے ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے, وہ چاہتے یا نہ چاہتے اس کے دل سے اچھی بات نکلے گی, اچھی بات پازیٹیو ہوگی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی سب سٹینڈرڈ بات, غیر معیاری بات یا ایسی بات جس سے آپ کی ذات کو نقصان پہنچتا ہو, آپ کے کردار کو, اخلاق کو, شخصیت آپ کی ڈیمیج ہوتی ہو, کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. وہ محبت بھری بات کرے گا. اگرچہ خواب نائٹ میئر ہو, ڈراؤنا ہو, کتنے خوفناک کیوں نہ ہو, اس سے بھی وہ اچھا پہلو نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خواب اس کو سناؤ جو تم سے محبت کرتا ہو. اور آپ امام بخاری کے حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنی ولدیت بدلتے ہیں. ایک, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک تکریم والا وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے. تو یہ بنیادی سی چیز ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خواب سچے, سارے سچے. دیکھیں بچپن سے لے کر اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک, کوئی شک نہیں اس میں. وہ تو ظاہر نبی کا خواب تو حجت اور دلیل ہے جی, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. اور اسلام کا ایک کثیر حصہ جو ہے تعلیمات کا. مفتی صاحب ایک بڑی دکھ کی بات میں نے آپ کو سنانی ہے. ایک بہت پڑھی لکھی بیٹی کا مجھے فون آیا, اس نے کہا جی کہ ہم فلاں درگاہ پہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے پیر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 10 حصے محبت کے جو ہے نا, 9 حصے اتباع اور محبت جو ہے وہ پیر کی اور 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نعوذ باللہ من ذالک. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ محبت کا تو آغاز ہی اور اتباع کا آغاز ہی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو ہے. پرائرٹی نمبر 1 اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
دیکھیں یہ تو ترجیح اول ہمارے معاشرے کا المیہ اور دلچسپ بات یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں، بلکہ اکثر لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ ان کی بات بھی مان جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کو آپ پیش کر رہے ہوں گے، وہ پیر کے قول کو پیش کر رہا ہوگا، اور دونوں میں ایک دم بالکل ایک اور بات، اپوزٹ۔ 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور 1 گھنٹے میں سے 45 منٹس یا 50 منٹس پیر صاحب کی شان، ان کی کرامات، اور آخری 10 منٹ یا 5 منٹ جو ہے وہ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمارا بہت جو نئی نسل ہے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری سے جو ہے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ان چیزوں کی وجہ سے۔ غازی صاحب ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ اگر آپ پیر کی بھی تعریف کرنی ہو، میں کہتا ہوں کسی کی بھی، تو آپ کہیں کہ ان کا یہ کمال تھا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان پہ ان کا عمل تھا۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، مطلب ادھر ہی سے نبی کریم علیہ السلام کی ہر حدیث بیان کریں اور پھر کہیں کہ ہمارے حضرت بھی یہ عمل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، ہمارے حضرت اس پہ عمل کرتے تھے، آپ کی تسلی پیر صاحب کی بھی ہو جائے گی اور آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ اولیاء کرام جو ہمارے بڑے اولیاء کرام میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، ان کی جو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے ملفوظات و مکتوبات کا آپ مطالعہ کریں، تو احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں وہ سارے معاملات کو بیان فرماتے تھے۔ میں نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور دیکھیں نا داتا صاحب، جہاں کمال کی بات ہوتی ہے، میں نے تو یہ بہت کم دیکھا ہے کتابوں میں، جہاں بات ہوتی ہے کوئی فضیلت کی، بڑی شان کی، وہاں کہتے ہیں ایک فقیر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ جو بندے سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں، جہاں کوئی کمی ہو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، وہاں اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اور یہ تو انبیاء کرام کی بھی سنت رہی ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات والے واقعے کو آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اچھائی کی نسبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے، اور جہاں پر کسی کمی کی نسبت ہے تو وہ اپنی ذات کی طرف کی جائے۔ یہ انبیاء کرام کی بھی سنت رہی ہے، اور پھر اسی سنت کو بزرگان دین نے جو ہے آگے بڑھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون پر تبلیغ فرمائی اور کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، کہ تم بھی ویسے ہی احسان کرو لوگوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ مال تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے۔ سیدنا عمر فاروق کہ لوگوں نے دیکھا کہ کوڑا اپنے پاؤں پہ مار رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کوڑا مار رہے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے تو بڑا بلند ہے، کہ میں اپنے نفس کی جو ہے وہ۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ آنکھ کے درد کا یہ روحانی علاج ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے۔ جی عثمان صدیقی۔ شوق و نیاز و ایج کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، یہ کوچائے حبیب ہے۔ امت کے اولیاء ادب سے ہے دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ
سرورے آہا دی ہے سنبھل کے سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ سرورے دی ہے سنبھل کے یہ کوچائے حبیب ہے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے یہ کوچائے حبیب ہے۔